ناظرین آداب، شمیم حنفی صاحب سے آج ہم بات کریں گے قرۃ العین حیدر پہ۔ شمیم صاحب، قرۃ العین حیدر کا نام جب بھی آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ بس اردو ناول کا سب سے بڑا نام وہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں، ظاہر ہے اس میں کوئی شبہ تو ہے نہیں جی، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اردو فکشن میں جب آپ کسی بھی پہلو پر اس کی گفتگو شروع کرتے ہیں تو قرۃ العین حیدر کا نام سب سے پہلے جو نام ذہن میں آتے ہیں، یعنی منٹو کا نام ہے یا جی، لیکن ناول کا نام جب بھی آتا ہے ناول کا قرۃ معاملہ، العین، اس کا سبب یہ ہے کہ اردو میں ناول کی تاریخ کوئی بہت بڑی نہیں ہے، میرا اپنا خیال بھی یہ ہے، کیونکہ دنیا میں یہ صنف بنیادی طور پر مغربی صنف ہے۔ دیکھیں، ہمارے یہاں داستانیں لکھی گئی، ہمارے یہاں شاعری بہت ہوئی، صدیوں سے ہوتی چلی آ رہی ہے، لیکن ناول تو ہمارے یہاں مغرب کے توسط سے آیا، یعنی مغرب کی کہنا چاہیے کہ ایک طریقے سے نقل میں ناول ہمارے یہاں لکھے جانے لگے 19ویں صدی میں۔ تو اول تو بڑی لمبی تاریخ اتنی نہیں ہے اس کی، جیسے افسانہ ہمارے یہاں مغرب سے آیا ہے، تو افسانے کی اور ناول کی جو روایت مغرب میں قائم ہوئی وہ بہرحال بہت غیر معمولی ہے۔ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اردو روایت اس سے آگے بڑھ گئی، نہیں کہہ سکتے۔ اور ناول میں خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں بھائی بڑا ناول جب آپ کہتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ٹالسٹائی آتے ہیں، آپ کے ذہن میں دوستویفسکی آتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں اس وقت اگر آپ بڑے ناول کا ذکر کریں تو آپ مارکیز آتے ہیں، میلان کنڈیرا آتے ہیں۔ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تو ہمارے یہاں تو ظاہر ہے کہ اس پائے کے ناول نہیں لکھے گئے، یعنی تو میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ قرۃ العین حیدر کا بھی ٹالسٹائی کے برابر کی ناول نگار تھوڑی ہے، لیکن یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرۃ العین حیدر پہلا نام جو ناول نگار کے حیثیت سے اگر دیکھا جائے، بڑا نام جو ہے سب سے بڑا، تو قرۃ العین حیدر ہی کا آتا ہے۔ اگرچہ ان سے پہلے جو اردو میں ناول لکھے گئے، رسوا کا ناول امراؤ جان ادا جو 1899 میں چھپا تھا، پریم چند کا ناول گودان خاص طور پر، اور ظاہری کا اور بھی ناول ہیں، میدان عمل ہے اور چوگان ہستی ہے، یہ سب، لیکن یہ کہ کہیں بھی آپ کو مجھے وہ خاصے ایوریج لگتے ہیں، اوسط درجے کے ناول لگتے ہیں، لیکن پہلا بڑا ناول جس کو آپ کہہ سکتے ہیں بعض اعتبارات سے، اس پر اگر آپ بات کریں گے تو میں وضاحت کروں گا، وہ آگ کا دریا ہے، جو ظاہر ہے کہ آزادی کے کوئی 8-9 سال کے بعد، 10 سال کے بعد شائع ہوا، 1959 وغیرہ میں، 58-59 میں۔ ہاں، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آگ کا دریا اس وقت اردو کا سب سے نمائندہ ناول تو وہی ہے۔ جب آپ اردو ناول کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے زمانے میں تو 2 ناولوں کا نام سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے، قرۃ العین حیدر کا آگ کا دریا اور عبداللہ حسین کا اداس نسلیں، جس سے ہندی والے ہی واقف ہیں، انگریزی میں ترجمے ہو چکے دونوں۔ جی، لیکن سر قرۃ العین حیدر کی نثر جو ہے وہ کبھی، جیسے آپ نے پہلے انٹرویو میں فرمایا بھی کہ کہاں رکنا ہے، یہ کہیں کہیں ہمیں ان کے ہاں بھی لگتا ہے کہ چاہے وہ آپ کا دریا بھی پڑھ لیں۔ دیکھیے، یہ نہیں ہے، یہ بات وارث نے اپنے ایک مضمون میں ذکر کیا ہے، آخری شب کے ہم سفر پر تبصرہ کرتے وقت تنقید کی ہے کہ جذباتیت ان کے یہاں بہت ہے، اور انتظار صاحب نے اپنے ایک مضمون میں لکھا تھا کہ قرۃ العین حیدر کی آنکھیں بہت جلدی بھیگ جاتی ہیں انسانی المیوں پر، یعنی وہ سنگینی نہیں ہے جو مثال کے طور پر منٹو کے یہاں تھی، یا وہ ایک غیر جذباتی انداز، ڈسپیشنیٹ انداز نہیں ہے جو انتظار حسین کے یہاں خود ہے، لیکن یہ کہ قرۃ العین حیدر بہرحال ایک بہت بلند مرتبہ لکھنے والی تھی۔ بلکہ ہمارے زمانے میں تو سچی بات یہ ہے کہ ایک نوبل laureate نے، ایک شخص نے اپنی تقریر میں کہا تھا، ہیرالڈ پنٹر نے غالباً یہ بات کہی تھی نوبل ایکسیپٹنس اسپیچ میں اپنے، کہ مشرق کی ایک ادیبہ کی کچھ تحریریں میں نے پڑھی تو وہ اسٹف یقیناً نوبل اسٹف ہے، یعنی ہمارے یہاں اس پائے کے جو، گرچہ نوبل پرائز میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہی ملے جو کمزور آپ کو دکھائی دیں گے، لیکن بہرحال جو بڑے نام آپ کو آتے ہیں تو اس لیول کا نام اگر ہمارے یہاں ہے تو قرۃ العین حیدر کا نام ہے۔ تو قرۃ العین حیدر کی نثر میں ظاہر ہے کہ خاص طرح کا رومانٹسزم تو ہے ان کے یہاں، جذباتیت بھی ہے ان کے یہاں، اور یہ سب ہے، لیکن آپ کو یہ اندازہ کبھی ہوتا ہے قرۃ العین حیدر کا کینوس کتنا بڑا ہے؟ ایک بڑا میورل پینٹ کرنے والا جیسے میورل پینٹ کر رہا ہے، آپ اس سے چاہیں کہ منیچر بنا دیں، نہیں کر سکتا۔ سر جیسے فراق کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ فراق کی شخصیت اتنی بڑی تھی
کیا ہم یہی جملہ قرۃ کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ نہیں، جتنی بڑی شخصیت ان کی تھی نہیں شخصیت تو بڑا فکشن فراق کی تو عام انسانی شخصیت کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ وہ شخصیت کے بہت ڈائمنشنس ہیں، ان کا ذہن پورا. قرۃ حیدر کے ہاں کارپس بہت بڑا ہے ان کے ہاں. انہوں نے دیکھیے آپ کہ کتنا انہوں نے اول تو بہت جلدی شہرت ان کو 16-17 سال کی عمر میں انہوں نے جو کہانیاں لکھی وہ مشہور ہو گئی ہیں. بھائی قرۃ حیدر ہمارے ان ادیبوں میں ہیں جو ایک صبح اچانک پتہ چلا کہ سو کے اٹھے اور اپنے آپ کو دیکھا کہ وہ مشہور ہو چکے ہیں. شیشے کے گھر، ستاروں سے آگے، یہ ان کے ابتدائی افسانوی مجموعے ہیں جو اس وقت چھپے جب یہ 21-22 سال کی ان کی عمر تھی عینی آپا کی. میرا ذاتی معاملہ تھا ان سے، چونکہ تعلقات بہت تھے. بھائی میں عینی آپا ان کو کہا کرتا تھا، بار بار وہی میرے ذہن زبان پر آ رہا ہے. پھر یہ کہ آپ دیکھیں ان کا ناول شروع میں جو چھپا میرے بھی صنم خانے، سفینہ غم دل، اور اس کے بعد آگ کا دریا. یعنی یہ میں ایک ٹرائلوجی ایک پوری بنتی ہے، ایک سلسلہ ہے ان تینوں ناولوں کا. تو اور پھر اس کے بعد انہوں نے کتنے ناول لکھے. کار جہاں دراز ہے، فیملی ساگا جو انہوں نے لکھا، گرجش رنگ چمن ان کے ضخیم ناولوں میں گرجش رنگ چمن ہے مثال کے طور پر. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کے ناولوں میں آخر شب کے ہم سفر ہے، چاندنی بیگم ہے. تو اور اس کے علاوہ پھر آپ دیکھیں کہ بھئی ٹریولاگز ہیں ان کے قرۃ حیدر کے، کتنے سفر نامے انہوں نے لکھے، کتنی کہانیاں انہوں نے لکھی. اچھا وہ ظاہر ہے کہ بیک وقت اردو میں بھی لکھتی تھیں، انگریزی میں لکھتی تھیں، صحافی بھی رہیں وہ. امپرنٹ میں انہوں نے کام کیا اور ٹائمز آف انڈیا میں ملازم تھی زمانے میں. تو ان کا جو ٹوٹل کارپس ہے قرۃ حیدر کا بہت زیادہ ہے. اس کو تو چونکہ مشکل لکھنے والی ہیں. اچھا پھر ان کے سورسز کیا ہیں آپ دیکھیں، تاریخ سے لے کے مابعد تاریخ تک، یعنی ہسٹری، میٹا ہسٹری، آرکیالوجی، مائتھولوجی، آرٹس، یعنی فلسفہ، نفسیات، کوئی شعبہ علم کا ایسا نہیں جس سے عینی آپا نے فائدہ نہ اٹھایا ہو. تو ان کے جیسا ویل ریڈ کوئی اور دوسرا فکشن لکھنے والا آپ کو نہیں ملے گا. منٹو تو ایک بہت نیچرل لکھنے والا، کم پڑھا لکھا آدمی، لیکن ایک بہت نیچرل لکھنے والا تھا. اس نے کہانیاں ضرور پڑھی تھیں، ماپساں کی اور چیخف کی اور ہنری کی، ترجمے بھی کیے تھے اور گورکی کی. لیکن ظاہر ہے کہ مطالعہ قرۃ حیدر نے تو باقاعدہ بالاستیاب دنیا کے ادب کا مطالعہ بہت کیا. تو ان کے یہاں جو ایک کہنا چاہیے پورا جو کارپس بنتا ہے، اور اتنے ہزاروں صفحے لکھے انہوں نے. یعنی ظاہر ہے کہ تقریباً کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ ایک ایسی دبلی پتلی کمزور، میں ان کو بہت مس کرتا ہوں. ان کے انتقال کو اب کئی سال ہو گئے، سمجھیے 6 سال ہو گئے ان کے انتقال کو. عینی آپا کا روز کسی نہ کسی بہانے ہمارے گھر میں ذکر ہوتا ہے ان کا. اور ظاہر ہے کہ آیا کرتی تھیں، بیٹھتی تھیں، ایک زمانے میں ہمارے قریب رہیں بھی اسی کالونی میں، تو آنا جانا ہم لوگوں کا بات. تو آپ دیکھیے کہ انہوں نے کتنے ہزار صفحے اپنی یادگار چھوڑے ہیں. پڑھا کتنے لوگوں نے ان کو. میں اب بھی معذرت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ تو قرۃ حیدر کا کارپس، وہ جو کارنامہ ان کا ہے، وہ دیکھ کے خوفزدہ ہو جاتے ہیں. اور اتنے سورسز، اتنے علوم پر لوگوں کی دسترس نہیں، نظر نہیں ہے، فلسفہ، نفسیات اور تاریخ، اور پر جس طریقے سے قرۃ حیدر نے پڑھا تھا. تو یہ ظاہر ہے کہ اس میں تو یہ رومانٹسزم اس کی وجہ، اس کا سبب نہیں کہ چندر سے بہت مختلف طریقے لکھنے والی تھیں. اور اسی لیے تھوڑی سی کہنا چاہیے مشکل لکھنے والی قرۃ حیدر. ان کو پڑھنا آسان نہیں، اور ان کو پڑھ کے اپریشیٹ کرنا بھی آسان نہیں. اس کے لیے بڑا لکھنے والا شرطیں عائد کرتا ہے، وہ بھی عائد کرتی ہیں. جی بالکل. سر اگر اردو ناول کی بات کی جائے اور آپ کو انتخاب کرنا پڑے کہ پہلا، دوسرا، تیسرا اردو کے اچھے ناول کون سے ہیں، دیکھیے ہم تو ترجیحات کیا رہیں گی؟ ہم تو کبھی نمبر دیتے نہیں. طالب علموں میں ضرور یہ کام، یہ پیشہ ہمارا ضرور رہا. 40 برس کی فرسٹ نمبر، اس لڑکے کو 100 میں 75 ملیں گے تو 70 کس کو ملیں گے اور 72. وہاں میں نے حتی الامکان دیانتدار رہنے کی کوشش کی ہمیشہ. لیکن ادب میں اس طریقے سے نمبر نہیں دیے جاتے. یعنی یہ نہیں کہ صاحب یہ وہ فلاں کا پہلا نمبر، فلاں کا دوسرا، فلاں کا تیسرا نمبر. لیکن یہ کہ واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ مجھے کہنا پڑے کہ اردو کا بھائی سب سے بڑا ناول اردو کا کون سا ہے، تو میں آگ کا دریا کا نام دوں گا فوراً. گرچہ بعض لوگوں نے اداس نسلیں کو ہی اتنی پسند کیا ہے اور بعض لوگوں نے زیادہ پسند کیا اداس. لیکن یہ کہ عبداللہ حسین کی اور ناول مجھے ظاہر ہے کہ میری وہ رائے قائم نہیں ہو سکی. لیکن یہ کہ اس کے باوجود دوسرا ناول میرے ذہن میں اداس نسلیں آتا ہے. تیسرے میں تو پھر بہت سے ناول آ جائیں گے ایک ساتھ. اس کے بعد تو پھر آنگن ہے اور خدا کی بستی ہے اور
لیکن یہ کہ جو بڑے ناول نگار اردو میں ہوئے ہیں ان میں ظاہر ہے کہ آپ دیکھیے اچھا بہت سے لوگوں نے، معاف کیجیے گا یہ معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، واقف نہیں لوگ تاریخ سے اردو ناولوں میں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اردو ناول مغرب ناول کے مقابلے میں بہت معمولی ہے، لیکن اردو میں بھی جو بڑے ناول لکھے، کتنے لوگوں نے دشتسوس پڑھا؟ دشتسوس جو ان کا ناول ہے جمیلہ ہاشمی کا، منصور حلاج کی زندگی پر ہے. تو اگر آپ اس طرح کے ناول آپ نے نہیں دیکھے ہیں، یا خود یہ امراؤ جان ادا 19ویں صدی میں چھپا ختم ہوتے ہوتے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ جس پائے کا ناول ہے ویسے ناول بھی اردو میں کتنے لوگوں نے لکھے ہیں. تو میں اس طرح نمبر دینے کا تو قائل ہوں نہیں بھائی صاحب، تو اس وجہ سے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ پہلا، لیکن یہ پہلا ناول بلا شبہ آپ کا تجربہ ہے. سر ایک آخری سوال، قرۃ العین حیدر سے آپ کے ذاتی مراسم بھی رہے ہیں، آپ کے گھر ان کا آنا جانا رہا ہے، تو کچھ یادیں، کچھ باتیں شیئر کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں صاحب، مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ میرے ایک دوست ہیں اختر احسن جو نیو یارک میں رہتے ہیں، بہت مشہور سائیکالوجسٹ ہیں، وہ ایک زمانے میں شاعر کے طور پر مشہور ہوئے تھے، زین غزلیں انہوں نے کہی تھیں. اب وہ صرف انگریزی میں لکھتے ہیں، اردو میں لکھنا انہوں نے بند کر دیا، اور ظاہر ہے کہ خود بدل ہوئے کہ اردو میں ان کا. اور انہوں نے بہت کتابیں لکھی ہیں، پوسٹ ماڈرنزم پر لکھی ہیں کتابیں، سرریلزم پر لکھی ہیں، امیجزم پر لکھی ہیں. آتے تھے پہلے ہر سال یہاں IIC میں ان کا لیکچر بھی ہوا کرتا تھا. اب انہوں نے آنا ہندوستان چھوڑ دیا، پتہ نہیں کیوں ناراض ہو گئے ہندوستان سے، لیکن اب نہیں آتے. وہ پاکستان کے ویسے تو باشندے تھے، اب تو امریکی شہری ہیں. انہوں نے ایک موقع مجھ سے یہ کہا تھا کہ دیکھیے، انسان کی میموری جو حافظہ ہوتا ہے، حافظہ تصویروں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، آپ کو شبیہیں یاد آتی ہیں. تو قرۃ العین حیدر کا معاملہ بھی یہ ہے کہ میرے ذہن میں اتنی تصویریں ہیں نہیں آتا، ان کے گھر پر ہمارا آنا جانا، ہمارے گھر پر ان کا آنا جانا، میرے بچوں کے ساتھ، میری بیوی کے ساتھ، ان کے ساتھ جو وقت میرا گزرا، اور کتنا وقت گزرا صاحب، میں کیا بتاؤں آپ سے کہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میر صاحب کا شعر یاد آتا ہے کہ میر جنگل پڑے ہیں آج یہاں، لوگ کیا کیا یہیں تھے کل بستے. تو قرۃ العین حیدر کی جانب سے بڑے سناٹے کا احساس ہوتا ہے مجھے. یعنی ظاہر ہے کہ اس وقت خدا سلامت رکھے ہمارے یہاں انتظار حسین ہیں ابھی، ظاہر ہے کہ میرے بزرگ دوستوں میں اور اس پائے کے بڑے ادیبوں میں. لیکن عینی آپا کی جگہ خالی ہے. عینی آپا بہت دلچسپ خاتون بھی تھیں. عام طور پر لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ وہ جناب وہ خود بھی ہنستی تھیں کبھی کبھی اپنے آپ. لوگ کہتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں میں بہت دکھی ہوں، اور بہت، کیونکہ تنہا رہی زندگی، انہوں نے تنہا گزاری، شادی نہیں کی انہوں نے، اپنے زمانے کی حسین ترین خواتین میں رہی ہوں گی وہ. اور اس کے باوجود انہوں نے دیکھی آپ کی بہت لیے دیے رہنے کی عادت، بہت رکھ رکھاؤ ان کے ہاں تھا. ایک ظاہر کہ طبقاتی بھی کانشیسنیس ان کے یہاں عینی آپا کے یہاں تھی، آسانی سے کسی کو خاطر میں نہیں لاتی تھیں وہ، یہ سب رہا. لیکن یہ کہ وہ بہت دلچسپ تھیں. ان کے ساتھ جو سیشنز ہوتے تھے بات چیت کے، جس کو وہ کہتی تھی تذکرہ سیشن، یعنی آئیے کچھ غیبت، یعنی غیبت، اچھا کبھی میں نے ان کو ایک سطح سے نیچے کی باتیں کرتے ہوئے نہیں سنا، کبھی کسی کے بارے میں اہانت آمیز گفتگو انہوں نے نہیں کی. وہ لوگ بھی جن کو وہ ناپسند کرتی تھیں ان کا تذکرہ بھی عام طور پر ٹال جاتی تھیں وہ، لیکن دلچسپ بہت تھیں، نقلیں خوب کرتی تھیں، دلچسپ باتیں کرتی تھیں، واقعات ان کو بہت یاد آتے تھے، ان کو مزہ آتا تھا گوسپ میں. ایک جو بالکل ایک بے معنی معصومانہ گفتگو ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی تھیں، کھانے پینے کی باتیں ہیں، ادھر لباس کی باتیں ہیں، ان کی دوستوں کی باتیں. جب بھی آتی تھی ہماری کالونی میں، جتنے دن وہ رہیں تو دستور یہ تھا، کوئی مہمان ان کا آتا تھا تو مجھے بلاتی تھیں، میرے یہاں کوئی مہمان آتا تھا میں عینی آپا کو بلاتا تھا. ہمیشہ آنا جانا اپنی انتقال سے پہلے تھے، جب تک وہ چلنا پھرنا ان کا جاری رہا، اور وہ آ سکتی تھی، میرے گھر بھی آتی رہیں برابر. تو اتنی تصویریں ان کے میرے ذہن میں ہے. ان کا آنا ایک خاص انداز میں، ایک چھوٹی چوکی بچھی ہوئی تھی ہمارے یہاں، اس پر وہ عام طور پر بیٹھ جایا کرتی تھیں اور بیٹھ کے ہاں بھائی باتیں ہوں. اچھا بہت دلچسپ بات بھی کریں، بلڈ پریشر کی مریضہ تھی، کہتی تھی بغیر نمک کا کھانا کھائیں گے. میری بیوی سے کہتی تھی کہ بھئی کھانا ہمیں کھانا ہے لیکن نمک. اب وہ ظاہر ہے کہ لیکن کہ دسترخوان پر جب بیٹھتی تھی ڈائننگ ٹیبل پر تو ان کا کھانا الگ رکھا جاتا تھا جس میں نمک نہیں ہوتا تھا، اور باقی رفتہ رفتہ اپنے سامنے کا کھانا وہ ہٹا دی جاتی تھی اور وہ چیزیں اور پھر کھاتی وہی تھیں وہ. تو یہ ایک دلچسپ ان کے یہاں ایک بہت ہی مزیدار خاتون تھی بھائی. وہ سمجھیے کہ ایسی زندہ شخصیت ان کی تھی، ایسی جاندار شخصیت. اور پھر یہ کہ اب جو بلراج کومل کا ایک مصرع ہے نا کہ ابھی غیر دلچسپ ہو جائیں گے ہم، تو مجھے ادیبوں میں زیادہ تر لوگ غیر دلچسپ دکھائی دیتے ہیں جن کے موضوعات ہی نہیں بات کرنے کے. یا تو ان کے بارے میں باتیں کیجیے، کہاں تک کریں گے آپ ان سے، انہی کے بارے میں باتیں کرنا.
عینی آپا سے آپ دنیا جہان کی باتیں کیجیے, آپ امریکہ کی باتیں کیجیے, نائگرا فالس کی باتیں کیجیے, مناظر کی باتیں کیجیے, آپ ہل اسٹیشنس کی باتیں کیجیے, مسوری کی اور ڈالن والا کی اور دہرادون کی باتیں کیجیے. یعنی ان کے پاس موضوعات کی پھر بڑی شخصیتوں سے ان کا جو رابطہ رہا. بھائی ٹوائنبی نے ان کو, میں نے دیکھا کہ ان کے پاس ان کی ذاتی ذخیرے کتب میں ٹوائنبی کی دی ہوئی کتاب ان کے پاس تھی, اور اس طریقے ان کے تجربے میں بہت بڑے بڑے لوگ آئے تو انہوں نے بڑی رچ زندگی گزاری ذہنی طور پر. تو اتنی یادیں ہیں کہ ظاہر ہے کہاں تک بیان کی جائیں. ہاں, اور کچھ یہ ہے کہ ہمارے پاس بھی وقت کم ہے. شمیم صاحب, یہ سلسلہ جاری رہے گا اور آئندہ بھی ہم خاص طور سے انتظار صاحب پہ اور زاہد ڈار پہ, منیر نیازی پہ, اور مجید امجد پہ, ان لوگوں پہ آپ سے گفتگو کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ.